السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بالکل اپنے اختتام کی طرف کو چل نکلا ہے۔ بہت ہی جلد عید آنے والی ہے اور ہم تمام لوگ خوشیوں کا مظاہرہ کریں گے۔ تو ناظرین، عید کے دن ہمارے جو مرحومین ہوا کرتے ہیں وہ غمگین کیوں ہوا کرتے ہیں؟ عید جبکہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشیوں والا دن ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پورے مہینے مسلسل الحمدللہ ہم نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بیماری کے چلتے یا کسی پریشانی کے چلتے یا ان کے جو جسم ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ روزہ برداشت کر سکیں اور انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں۔ اور کچھ بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور انہوں نے بھی روزوں کو چھوڑ رکھا ہے بنا کسی عذر کے، بالکل فضول میں انہوں نے اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو ویسٹ کر دیا، خراب کر دیا۔ تو میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے رمضان المبارک کے اندر ان تمام کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے اور عید الفطر کا دن آتا ہے تو وہ دن ہم تمام لوگوں کے لیے عید کا چاند دکھنے سے لے کر عید کا سارا دن جو ہوا کرتا ہے وہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ کچھ مزدور جب مزدوری کر لیا کرتے ہیں، سارا دن انہوں نے مزدوری کی ہو اپنے مالک کے لیے، اور شام ہوتی ہے تو مالک ان کو ان کی مزدوری دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے رمضان المبارک کا سارا مہینہ جو لوگ عبادتوں میں، روزے رکھنے میں اور اللہ اللہ کرنے میں گزار دیا کرتے ہیں، تو عید الفطر کا جو دن آیا کرتا ہے وہ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ اب پروردگار ہمیں ہماری مزدوری دینے والا ہے۔ لیکن اس مبارک موقع پر ہمارے جو مرحومین حضرات ہیں جو ہم سے رخصت ہو کر اپنی آخرت کی طرف کو چلے گئے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو بہت ہی زیادہ غم ہوا کرتا ہے عید کے دن۔ اور غم کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے اس رات سے لے کر پورے رمضان المبارک کے مہینے تک اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے، تمام شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کہاں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کریں۔ تو ان تمام کاموں کے اندر یہ پورا مہینہ گزر جایا کرتا ہے۔ اب اگر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تو یہ صرف ہم دنیا دار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو ہم لوگ زندہ ہیں تو یہ صرف ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کرم تمام عالم کے لیے ہے، چاہے وہ مردہ ہوں چاہے وہ زندہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر قبروں میں سے بھی عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے اور قبروں کے اندر بھی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اب پورا سال جو ہمارے مرحومین کسی طرح کے عذاب میں مبتلا تھے تو رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی ان سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور جب ان کا عذاب ہٹ گیا اور پورا مہینہ ان کا گزر گیا اور جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے پھر سے وہی جو جس کے ساتھ معاملہ تھا وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اعمال کے مطابق ان کو ثواب دیا جاتا ہے، برے اعمال کیے ہیں تو اعمال کے مطابق عذاب بھی سٹارٹ ہو جایا کرتا ہے عید کے دن سے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے مرحومین جو ہم سے گزر چکے ہیں، جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام کے لیے ہمیں کم سے کم رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن عظیم کا ختم کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگ کیا بھی کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب بھی کر دینا چاہیے۔ ایک بزرگ کا گزر کسی قبرستان سے ہوا تو جب قبرستان سے وہ گزر رہے تو وہاں پر بہت ہی زیادہ رات ہو گئی، انہیں نیند آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہیں پر ٹھہر کر آرام کر لیا جائے، صبح یہاں سے آگے کا سفر کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ سوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ تمام مردے قبروں سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، قیامت واقع ہو گئی ہے کیا؟ کیوں ایسا معاملہ ہے کہ تمام مردے قبروں سے نکل کر کے باہر آ گئے ہیں؟ تو اس میں سے کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں، قیامت ابھی نہیں آئی ہے، یہ آج سے 1 سال پہلے ایک آدمی یہاں پر آیا تھا اور اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر ہم تمام قبرستان والوں کے اوپر ایصال ثواب کر دیا تھا۔ ہم آج تک اسی کا ثواب آپس میں بانٹ رہے ہیں
اور روز رات کو ہم ایک دوسرے کو ثواب دیا کرتے ہیں، اور وہ ثواب 1 سال سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک ہمارا وہ ثواب ختم نہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اپنے مرحومین کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھ کر ان پر ایصال ثواب ضرور کر دیا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دن ایسے مخصوص ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے مرحومین کو اجازت دیا کرتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں پر جاؤ، اپنے دوست و احباب سے جو ہے ایصال ثواب کو طلب کرو۔ تو اس میں سے کچھ دن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عاشورہ کا دن ہو گیا آپ کا، اور عید کا دن ہو گیا، اور عیدیں دونوں، عید الاضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی دونوں عیدیں ہو گئیں، اور جمعے کی رات سے لے کر جمعے کا دن، یہ تمام دن وہ ہیں کہ جن کے اندر ہمارے مردے جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا کرتے ہیں کہ ہماری کچھ مدد کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ خوابوں کے اندر دیکھ لیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو مرحومین گزر چکے ہیں، کوئی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت اچھے لباس میں گھوم رہے ہیں، سفید ان کے لباس ہیں، ان کے پاس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے مردے کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ اچھے لباس میں ہے، مسکرا رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ وہاں وہ بہت ہی چین و سکون سے اپنی زندگی جو وہاں والی ہے وہ گزار رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس حالت میں دیکھے اپنے مرحوم کو کہ اس کے بہت ہی گندے میلے کچیلے کپڑے ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے اس کا جغرافیہ بالکل بدلا ہوا ہے، چہرے کی رنگت جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے، تو اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اس کے حالات بہت ہی برے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی جو دوسری کنڈیشن میں نے بتائی، اگر آپ میں سے کسی نے اپنے مردے کو اس طرح کی حالت میں دیکھا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ کم سے کم اس کے لیے کچھ صدقات و خیرات کریں، اس کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کریں کہ جس کا ثواب اسے وہاں دیا جائے۔ تو جب مردے گھروں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست و احباب سے، جو بھی ان کے نزدیک ہوا کرتے ہیں ان کے پاس جایا کرتے ہیں، اور جانے کے بعد جیسے جمعرات کے دن اکثر فاتحہ خوانی کا معمول رہا کرتا ہے گھروں کے اندر ایصال ثواب کا، تو وہاں جا کر وہ ایصال ثواب کے طلبگار ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ہے جو قرآن عظیم پڑھ کر ہمارے اوپر بخش دے، ہمارے اوپر کوئی سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دے۔ تو جو خوش نصیب ہوا کرتے ہیں، جو مردے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن عظیم پڑھنا سکھایا تھا، قرآن عظیم کو سمجھنا سکھایا تھا، تو ان تمام کے لیے تو بہت ہی بڑی خوشخبری ہوا کرتی ہے کہ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں، یا تو ان کے داخل ہونے سے پہلے یا پھر ان کے آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کے گھر والے ان مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ جو ہمارے بزرگ ہمارے گھروں سے جا چکے ہیں، جو ہمارے بھائی ہمارے گھروں سے جا چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، کیونکہ دیکھیں اچھائی اور برائی یہ دنیا کے اندر ہے۔ ہم اچھائی کریں گے تو ہمیں وہاں پر اس کا اچھائی میں بدلہ ملے گا، اور ہم اگر یہاں پر برائی کریں گے تو وہاں پر ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی دیکھا گیا ہے رمضان المبارک سے کچھ ہی دن پہلے ایسے جوان جنازے ہماری نظروں کے سامنے سے اٹھے ہیں کہ جن کو اب سوچنے کے بعد یقین بھی نہیں ہو رہا کہ وہ ہمارا بھائی جو تھا وہ انتقال کر گیا۔ تو اب یہ سوچیں کہ وہ یہاں سے جب ہم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی، اس کی قبر میں جا کر اس کو دفنا دیا گیا، اس کے بعد اب وہ کوئی نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ ہی وہ برا عمل کر سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو بھی معاملات تھے اس کے اعمال کے مطابق وہ ہو رہے ہوں گے، لیکن ہم اس کے حق میں جو کر سکتے ہیں وہ صرف ایک ایصال ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ ایصال ثواب کو غلط سمجھا کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں سے ثابت بھی ہے کہ ایصال ثواب جب کیا جاتا ہے تو مردے کو اس کا بدلہ ملا کرتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کے نام سے کسی کو صدقہ کر دے، مان لیں کسی کو آپ نے بلایا اور اس کو اپنے مرحوم کی طرف سے کھانا کھلا دیا، تو جب تک وہ آپ کا کھانا کھائے گا آپ کے لیے وہ دعا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ آپ کو دعا تو دے گا ہی۔ جب وہ آپ کو دعا دے گا تو وہ دعا آپ کو بھی ملے گی، اور جس طرف آپ کی نیت تھی کہ اپنے مرحوم کی طرف سے آپ نے اس کو کھانا کھلایا تو آپ کے مرحوم کو بھی اس کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے سورہ اخلاص کی فضیلت بتائی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ بالکل جاہل سے جاہل آدمی بھی قل هو اللہ احد پڑھنا تو جانتا ہی ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے مرحومین کو ضرور بخش دیا کریں، اور ہو سکے تو ہر جمعے کو
اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر ان کی زیارت کیا کریں اور ان کو ایصال ثواب دینے کی کوشش کیا کریں۔ اور یہ عید الفطر ہمارے بہت زیادہ نزدیک آ چکی ہے، تو اس میں خاص طور پر خیال کریں کہ جب آپ کے مرحومین بہت زیادہ غمزدہ ہوں تو وہاں پہنچ کر ایصال ثواب کریں اور اس کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔